بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین صاحب دعوت نبویہ والصلاة الحیدریہ والعصمت الفاطمیہ وحلم الحسنیہ والشجاعت الحسینیہ وعبادت السجادیہ ومعاصر الباقریہ وآثار الجعفریہ وعلوم القاسمیہ ومجزیہ وجود تکویہ ونکاوت رقمیہ والحیبت العسکریہ وغیرت الہیہ مولانا صاحب العصر والزمان صاحب والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم الاحزاب الی یوم الدین وبعد یوم الدین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا علی انت مثل فی الناس کمثل کعبۃ اللہ فی الارض صلوات نہایت معزز احترام حاضرین گرامی قدر عاشقان رسول خدا محبان آل بیت اور میرے تمام شیعہ سنی مسلمان بھائیوں، آپ تمام حضرات کو جشن ظہور امیر المومنین مبارک ہو۔ مسلسل پچھلے 30 یا 35 گھنٹے سے سفر میں ہر جگہ پر جشن، نیند پوری آواز کی نہیں تک رہے، لیکن انشاءاللہ ابھی کچھ کوئی جذباتی خطاب نہیں، کسی مسلمان عالم عالم کے لیے کوئی ایسے لفظ نہیں کہ جس سے ان کی دل شکنی ہو۔ اپنے عنوان کے اوپر اور اپنے موقف کے اندر صرف ملت اسلامیہ تک پیغام یہ پہنچانا ہے کہ علی علیہ السلام اگر کعبے میں آئے ہیں تو اس لیے محسوس نہیں کہ وہ کعبے میں پیدا ہوئے، بلکہ بتانا یہ ہے کہ کعبہ اس لیے محسوس ہے کہ اس میں علی آیا۔ لیکن ذرا ایسا کعبے کے 5 نام ہیں، کیونکہ ہمارے شیخان برادر عزیز بڑی خوبصورت تقریر بتا رہے تھے، مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ کعبۃ اللہ کے 5 نام ہیں، کتنے؟ چونکہ معلوماتی 5 نام تھے کعبۃ اللہ۔ پہلا نام کعبہ، کعبہ کے معنی بلند مقام، کعبہ اس جگہ کو کہتے ہیں جو بلند جگہ ہو اسے کہتے ہیں کعبہ۔ کعبہ کے معنی بلند مقام، جی میں حوصلہ رکھیے۔ بیت اللہ، اللہ کا گھر، کعبہ کے معنی بلند مقام، دوسرا نام ہے بیت اللہ، اللہ کا گھر، تیسرا نام ہے بیت العتیق جو عذاب سے آزاد ہو، آزاد ہو وہ گھر۔ چوتھا نام ہے قبلہ جس کی طرف منہ کر کے رخ عبادت کیا جائے اسے کہتے ہیں قبلہ۔ اور 5واں نام یہ بڑا پاورفل ہے اور اس میں بڑی معنویت محفوظ ہے، بیت الحرم جہاں مشرکین کا داخلہ بنا ہو۔ تو انشاءاللہ میرے آنے کا مقصد مکمل ہو جائے گا۔ بیت الحرم جہاں مشرکین کا داخلہ بنا ہو۔ اب شیعہ شیعہ رہے، سنی سنی رہے، میں کسی کو مسئلہ تبدیل کرنے کے بالکل زبردستی نہیں کروں گا، لیکن عدل ضرور کیجیے گا۔ بیت الحرم جہاں مشرکین کا داخلہ بنا ہو، اللہ کہتا ہے یہ وہ گھر ہے
جہاں مشرک داخل نہیں ہو سکتا تو پھر بطور مسلمانوں اگر 10 سال تک علی اسلام پہ نہیں تھے تو مشرک کعبے میں پیدا ایک غلط مسلمان بھی کہ یہ بیت الحرم ہے اور یہاں مشرکین کا داخلہ منع ہے، تو جو اللہ کسی مشرک کو داخلہ حرم نہیں دیتا وہ یہ کیسے برداشت کر سکتا ہے کہ کسی مشرک کا بیٹا کسی مشرک کا بیٹا جو خود مشرک کو مان لینا وہ اس کعبے میں آ جائے؟ اس لیے اللہ نے کعبے کی رہنے والی تاریخ عالم اٹھا کے دیکھو، یا تو نبیوں کو دی ہے یا پھر ان کو دی ہے کہ برادر سے پہلے ضرور تھا۔ کعبے کے پہلے وارث کا نام ابراہیم ہے، کعبے کے دوسرے وارث کا نام اسماعیل ہے، کعبے کے تیسرے وارث کا نام ماد ہے، عدنان ہے، نبی ہے، غالب ہے، طاہر ہے، مالک ہے، عبد القدیر ہے، ہاشم ہے، مراد ہے، ابو طالب ہے، عبداللہ ہے، علی ہے، حسن ہے، حسین ہے، سردار ہے، عاقل ہے، جابر ہے، اسحاق ہے، جدید ہے، نذیر ہے، عسکری ہے، عادی ہے۔ اللہ نے قانون دیا کعبے کا وارث وہ ہوگا جو کبھی کافر نہ تاریخی معاملے میں موقع دیا۔ اپنے اجتماعات میں تو پڑھتے رہتے ہیں، اصل اجتماع یہ ہوتے ہیں، اور جس میں میرے شیعہ سنی دونوں مسلمان بھائی ہیں اور مجھے گفتگو کرنے کا موقع ملتا تھا۔ میرے مسلمان بھائیوں، کعبہ ہے پاک، کعبہ ہے بلند، کعبہ ہے اللہ کے گھر، کعبہ ہے عذاب سے آزاد، تو اس کا وارث اللہ نے کسی مشرک کو بنا دیا۔ اچھا میں ایک مثال دیتا ہوں، بڑی چھوٹی سی سادہ فہم مثال ہے کہ میں آپ سے دعا لوں بزرگ آدمی بہت سوال دیکھیں میری تو تجھے دیکھیے، یہ خانہ خدا ہے جس میں علی بن ابی طالب علیہ السلام کا جشن منایا جا رہا ہے، یہ خانہ خدا ہے۔ اچھا اس خانہ خدا کا ٹرسٹی، معمار، مالک، خادم، ہر نام لے رہا ہوں ہر کلچر کے مطابق، اگر میں کہہ دوں کہ جس جناب میں ایک جگہ مجلس پڑھنے گیا تھا تو مسجد کا جو تالا کھولا وہ ایک پنڈت نے کھولا اور مجھے کہا کہ قبلہ آئیے ذرا وہ شکر کا ذکر کیجیے، تو وہاں لوگ سارے کہیں گے آپ چاہے تو نہیں ہے، کیا میں نے غلطی کی؟ آپ غلطی کر رہے ہیں، میں نے غلطی کیا کی ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ مسجد کا ذکر تھا اور اس کا جو خادم تھا وہ ایک پنڈت تھا، پنڈتوں کا مندر ہوتا ہے مسجد نہیں ہوتی، تو چاہے تمہیں پتا چل گیا جب اس دور میں مسجد کا مالک کوئی کافر نہیں ہو سکتا تو خدا کے گھر کا مالک کوئی کافر کیسے ہو سکتا؟ ڈبل نہیں کرنا، ویسے اس کا بیس بنا رہا محمد بیت اللہ اللہ کا گھر، اور یہ آیا ہے ہدایت کے لیے۔ اور اب میرے سنی بھائیوں یہ نہ سمجھنا کہ میں شیعوں کو فیور کر رہا ہوں، مجھے قسم کی قسم اس بات میں بڑھ کروں، مجھے فخر ہے کہ میں شیعہ ہوں اور اس سے بڑا فخر ہے کہ میں شیعوں کا ذاکر بھی ہوں، لیکن عدل کی بات سنوں میرے مولانا میرے صاحب السلام فرماتے ہیں یہ نہ دیکھو کون کہہ رہے ہیں، یہ دیکھو کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، یہ دیکھو کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ ہم شبیہ مناتے ہیں، علم بناتے ہیں، تعبیر بناتے ہیں، گہوارہ بناتے ہیں، زلزلہ بناتے ہیں، تو عالم اسلام ہم سے سوال کرتا ہے یہ شبیہ کہاں سے بنا دی؟ شریعت میں شبیہ کہاں ہے؟ شریعت میں تو شبیہ ہے ہی نہیں، معاذ اللہ حرام ہے، کفر ہے، جو بناتے ہیں وہ کافر ہیں۔ ویسے میں کہہ کے آگے بڑھتے ہیں بھائی، اگر آپ نے آنکھیں کھول کے قرآن پڑھا ہوتا یا آپ اگر تاریخ کے نابالغ بچے نہ ہوتے تو آپ کو پتا چلتا کہ یہ جس کعبے کی طرف 5 وقت ہو کر کے نماز پڑھتے ہو یہ تو خود شبیہ ہے۔
کعبہ شبیہ ہے کسی بیت المعمور کی. بیت المعمور ہے جو چوتھے آسمان پر فرشتوں کی سجدہ گاہ ہے. علماء کی موجودگی میں کرا گفتگو. بیت المعمور پر جو سجدہ گاہ ہے فرشتوں کی اسے کہتے ہیں بیت المعمور. وہاں پر جو ہے بالکل اسی شکل کا یہ کعبہ بنا ہے. جب جناب آدم نے تعمیر کیا تو اللہ نے جبریل علیہ السلام کو کہا کہ بالکل جاؤ اور اسے کہو کہ جہاں پر اس کے پلر ہے وہیں اس کے پلر ہو, جہاں اس کا سینٹر ہے وہیں اس کا سینٹر ہو. دنیا کی ناف پر یعنی دنیا کے سینٹر پر ہے یہ کعبہ, بالکل درمیان میں, بالکل درمیان میں ہے یہ کعبہ. اور کہا کہ بالکل ایسا بنا جیسے بیت المعمور ہے. کیا خیال ہے ملت اسلامیہ کا 5 وقت شبیہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہو اور پھر کہتے ہو شبیہ بنانا حرام ہے. طویل سے احمد نہیں دوں گا آپ کو. کعبہ بلند مقام, کعبے کا معنی بلند, علی کے معنی کعبے کے معنی بلند, علی کے معنی بلند. بیٹا یہ سیٹلنگ ہے زیادہ اس کی آواز ڈبل ہو رہی ہے چونکہ اگر زور سے بولوں گا اس کو سمجھ نہیں آئے گی اور ایسا پروگرام مجھے اٹھے گا. اس کا جو ڈبل ہے نا وہ کم کر کے اس کا بیس بڑھائے تاکہ اس میں منافع زیادہ. کعبہ کا معنی اب میں ایک جملہ کہہ کر آگے بڑھوں گا. نہیں برٹش کا ڈبل نہیں ہم سے کم ہو رہا ہے. آپریٹر ہے برٹش کیا اب اس کے آپریٹر ہے. اب پھر اس کا پتا ہونا چاہیے بچے اس کا ڈبل کام کرو کیونکہ میں زور سے بولوں گا صرف سمجھ نہیں آتا ہے. اس کا میں سے پیش رہا ہوں کیونکہ مائک اگر شروع ہو تو پھر پڑھنے کا مزہ نہیں آتا. آپ بیت الحرم جہاں مشرکین کا داخلہ منع ہو, جہاں مشرکین کا داخلہ منع ہو تو جو اللہ یہ برداشت نہیں کرتا کہ مشرکین کا داخلہ منع ہو وہ یہ کیسے برداشت کر سکتا ہے کہ کوئی مشرک کعبے کے وارث ہو اور اسلام تک جس نے مرود کعبہ میں کعبہ نواز کرتے بھی چوک پر اعلان کر رہا ہے سوائے بنی ہاشم کے 461 خاندان عرب میں سے ایک ثابت کرو جو کبھی کعبے کا وارث رہا ہو. جیسے حق ہے جشن پڑے گا ایک آدمی ثابت کرو جو کبھی کعبے کا وارث رہا تو کوئی کعبے کا وارث نہیں ملے سوائے اس خاندان کے جو خاندان ابراہیم ہے جن پر درود پڑھے بغیر مسلمان کی نماز نہیں ہوتی. چاہے وہ سنی ہو چاہے مالکی ہو حنفی ہو شافعی ہو جعفری ہو کسی کی نماز نہیں ہوتی جب تک درود نہ ہو, جب تک درود نہ بھیجے محمد والے محمد پر. اب درود دل پر ہوتا ہے جو کبھی کافی نہ رہے ہو درود دل پر ہوتا ہے. ہم تو پڑھتے ہیں نا اللہم میں آؤ کعبے پر لیکن درگاہ کو چلا گیا تو یہ ہمارا تبلیغی سیشن ہے اس لیے میں چاہتا ہوں کہ کسی لوگ سے کوئی بات خالی نہیں. ہم تو پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ہمارے بھائی پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید. اے اللہ محمد و آل محمد پر درود بھیج جس سے تم نے ابراہیم اور اس کی آل پر بھیجا ہے. یعنی یہ لفظ جو کما ہے یہ دو علماء بیٹھے ہیں یہ سمجھیں گے آپ کو سمجھانا پڑے گا. کما استعمال ہوتا ہے مثال کے لیے جب کسی ماضی قدیمت یاد دلانا ہو تو پھر کما استعمال ہوتا ہے کہ یاد کرو جب یہ وہ تھا مسئلہ اس لیے کما استعمال ہوتا ہے. کہا کہ اے محمد والے محمد پر درود بھیجنے والے پاک اللہ میں بھی بھیجتا ہوں بالکل اسی طرح جس طرح ابراہیم اور اس کی آل پر بھیجتا ہے بھیجتے تھے یعنی درود محمد آل محمد کا